بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی حالت میں ایسے کون سے کام ہیں جو جائز کام ہیں جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اور اعتکاف کی حالت میں ایسے کون سے کام ہیں جو ناجائز کام ہیں جن کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، مسجد میں معتکف کا، اعتکاف کرنے والے کا کھانا پینا جائز ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھ لیں کہ آپ کی کھانے پینے کی اشیاء سے، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے مسجد کی قالین، کارپٹ وغیرہ آلودہ نہ ہو۔ اور اسی طرح معتکف کا مسجد میں اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا جائز ہے۔ معتکف کا خوشبو لگانا جائز ہے، اور اسی طرح معتکف کا ناخن کاٹنا بھی جائز ہے، اور معتکف کا حجامت بنوانا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھ لیں کہ آپ کے ناخن کاٹنے اور حجامت بنوانے سے مسجد آلودہ نہ ہو، پھر یہ کام جائز ہیں۔ اور اسی طرح معتکف کا، اعتکاف بیٹھنے والے کا جمعۃ المبارک کے لیے جانا بھی جائز ہے، اور اسی طرح معتکف کا نماز جنازہ میں شریک ہونا جائز ہے، بشرطے کہ وہ نماز جنازہ اسی مسجد میں ادا کیا جا رہا ہو جس مسجد میں معتکف نے اعتکاف کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر نماز جنازہ عیدگاہ میں ہو تو پھر معتکف کا نماز جنازہ میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح معتکف کا، اعتکاف کرنے والے کا مسجد میں کھڑے ہو کر کسی مریض کی عیادت کرنی ہو تو وہ مریض کی عیادت کر سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر جا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح معتکف کا اپنے بالوں میں کنگھی کرنا بھی جائز ہے، بالوں میں تیل لگانا بھی جائز ہے، داڑھی میں تیل لگانا جائز ہے، داڑھی کو کنگھی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح معتکف کا اپنے گھر والوں، اپنے اہل خانہ سے ضروری بات کرنا ہو تو وہ فون پر، موبائل پر ضروری بات بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کرنے والا معتکف مسجد میں بیٹھ کر خرید و فروخت، کاروبار کی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضروری بات موبائل فون پر کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح معتکف اعتکاف کرنے والے سے اگر ان کے دوست احباب ملنے کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک گپ شپ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ایسی حالت میں اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں کچھ ناجائز کام ہوتے ہیں جن کی کرنے سے معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانا۔ بغیر ضرورت کا معنی کیا ہے کہ ہاں چھوٹا بڑا پیشاب کرنا ہو تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن چھوٹا بڑا پیشاب کرنا نہیں تھا، ویسے مسجد سے باہر چلا گیا تو ایسی حالت میں معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح معتکف اعتکاف کرنے والے کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح عورت نے اعتکاف کیا تو اعتکاف کی حالت میں اگر عورت کے ہاں بچہ کی ولادت ہو جائے یا عورت کو حیض آ جائے تو ان دونوں کاموں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں منع ہے، جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ، تو یہ کام اعتکاف کی حالت میں بھی منع ہے۔ بہرحال جھوٹ، غیبت سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اعتکاف کی جو حقیقی روح ہے، وہ حقیقی روح اعتکاف کی ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کی نورانیت اور اعتکاف کا ثواب حاصل نہیں ہوتا اس جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ بلا ضرورت فون پر گپ شپ کرنا منع ہے۔ اس سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اعتکاف کی حقیقت جو ہے، اعتکاف کی حقیقی روح جو ہے، یہ اس کے منافی ہے، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا معتکفین، اعتکاف کرنے والوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اعتکاف بیٹھیں تو آپ بلا ضرورت کسی سے بھی کوئی کلام نہ کریں۔ اعتکاف کی حالت میں آپ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، نوافل کا اہتمام کریں، باقی لوگوں کے ساتھ گپ شپ سے پرہیز کریں۔